بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمرا وائس سٹوریز چینل دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا حیران کن واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نیک بزرگ نے ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی کو دودھ پلایا۔ بھلا پتھر کی بنی ہوئی مورتی دودھ پی سکتی ہے؟ اس واقعے نے تمام ہندو گاؤں والوں کو حیران کر دیا کہ کیسے ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی دودھ پی سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کا ایک خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ بابا، آپ روز مندر دودھ لے کر جاتے ہو، آخر اس دودھ کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا بابا کہتا ہے کہ اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ بابا، کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا کہ نہیں بیٹی، ہم ان کے قدموں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ بابا، پھر آپ کیوں جاتے ہیں جب وہ دودھ پیتے ہی نہیں ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی، عجیب بات ہے، تم بھی حد کرتی ہو، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ وہ بچی کہنے لگی کہ بابا، کل آپ نہیں، میں خود جاؤں گی اور دودھ پلا کر ہی آؤں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، تم جانا ضرور، پر ضد مت کرو کہ تم دودھ پلا کر ہی آؤ گی۔ بچی نے کہا کہ بابا، آپ اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا کہ بیٹی، تمہاری مرضی۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر پہنچی اور جا کر مندر میں کہنے لگی کہ اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے، بھلا کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ آج تو دودھ پی لے، ورنہ تیرے قدموں میں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچی رو رہی تھی کہ اچانک ایک اللہ والے نیک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا کہ بیٹی، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ بابا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، بتا تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ بابا، بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے، میں اس سے کہتی ہوں کہ دودھ پی، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو بہت سمجھایا کہ بیٹی، یہ پتھر ہے، یہ دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے، جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، اس کو دودھ پینا ہی پڑے گا یا پھر میں اپنی جان یہیں دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹی، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، ہاں، یہ میرا ہی فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھتا نہیں، وہ بچی کا خون بہ رہا ہے، تم دودھ کیوں نہیں پی لیتے؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا اٹھی، اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی جب واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے جب بچی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پنڈت جی، آپ کی بیٹی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی کے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ بیٹی بتا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس بچی نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ سارے گاؤں اور بستی والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ اس بچی نے کہا کہ میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی آؤں گی اور میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ اس بچی نے کہا کہ آپ لوگ کل میرے ساتھ چلنا، میں آپ سب لوگوں کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ جب صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے اس مندر کے پاس اور بت کے آگے وہ دودھ کا پیالہ رکھ کر کہتی ہے کہ یہ لو، یہ دودھ پی لو۔ لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت نہیں۔ بچی رو کر کہتی ہے کہ اے میرے خدا، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے،
خاندان والوں اور بستی والوں نے کہا کہ تمہاری بچی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ وہ بچی یہ سن کر زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے خدا، آج تو دودھ پینا ہی پڑے گا، ورنہ پھر کل والے بابا جی کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پوری بستی کے لوگ حیران ہو گئے اور بستی والے اس بچی سے کہنے لگے کہ اے بیٹی، بتا تو صحیح، وہ کل والے بابا جی آخر کون ہیں جو اس سے دودھ پلا کر گئے تھے؟ بچی نے کہا کہ مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کون ہیں، لیکن ادھر سے آئے تھے اور ادھر کو گئے تھے۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجویری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ سب بستی والے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ وہی بابا ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں، میں ہی ہوں وہی۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا، ہمیں بھی بتاؤ، آخر وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت تو میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا کہ بابا بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ ہم سب کا رزق بھی اسی کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اسی کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا کہ بابا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا؟ خواجہ غریب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اور اللہ کی قدرت کے کرشمے سنتے ہی اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اور اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس بستی کے تمام ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریقے بتائے، اور اس دن سے تمام ہندو مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور رزق کو بھی ضائع نہ کرتے۔ اور اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت سے کافی ہندو مسلمان ہو گئے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دودھ پیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی راز نیاز اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ دنیا بنانے والا میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ میرا رب دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جی تو میری پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور اس کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نمرا وائس سٹوریز چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔